السلام علیکم کلاس 5، کیسے ہیں بچوں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ بچوں ہم باب نمبر 3 کا سبق نمبر 4 غزوہ بدر پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم نے اس کا سوال نمبر 3 اور 4 کرنا ہے۔ اس کا سوال نمبر 3 اور 4 آپ کو صفحہ نمبر 40 پر دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 3 کیا ہے؟ غزوہ بدر کے اسباب تحریر کریں۔ اس کا آنسر ہے صفحہ نمبر 38 پر۔ سوال کیا ہے بچوں؟ غزوہ بدر کے اسباب۔ لفظ اسباب جو ہے وہ سبب کی جمع ہے، تو سبب کا مطلب ہوتا ہے وجہ، تو یہ اسباب ہیں، تو اس کی وجہ کی کیا جمع ہو جائے گی؟ وجوہات، یعنی غزوہ بدر کے اسباب، غزوہ بدر کی وجوہات۔ تو غزوہ بدر جو جنگ ہوئی تھی اس کی کافی ساری وجوہات تھیں، اس میں ہم نے ان وجوہات کا بتایا۔ اس کا پہلا پوائنٹ ہے قریش مکہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے، یعنی مکہ میں رہنے والے جو کافر تھے وہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، یعنی ان کافروں نے مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم کیا۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے، یعنی جب مسلمان ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ گئے تو وہ ہجرت کر کے یعنی مکہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے گئے، تو کفار مکہ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو خوش نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تو جو مکہ کے کافر لوگ تھے وہ مسلمانوں کو خوش نہیں دیکھ سکتے تھے، تو اس لیے انہوں نے اس جنگ کا ارادہ کیا۔ مسلمانوں کی خوشی کو ختم کرنے کے لیے غزوہ بدر، یعنی یہ جو جنگ تھی ان کی طرف سے انہوں نے اس کا ارادہ کیا۔ یہ وجہ تھی پہلی۔ دوسری، قریش مکہ کی معیشت کا انحصار تجارت پر تھا، یعنی مکہ کے جو کافر لوگ تھے ان کی معیشت کہتے ہیں کاروبار کا انحصار تجارت پر تھا، یعنی لین دین پر تھا، چیزیں لینا اور بیچنا اس پر تھا۔ قریش مکہ کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ اگر مسلمان طاقت میں آ گئے تو وہ ان کی تجارت کو نقصان پہنچائیں گے۔ مکہ کے کافر لوگوں کو یہ خطرہ ہو گیا تھا کہ اگر مسلمان ہم سے جیت گئے، ہم سے زیادہ طاقت میں آ گئے اس طرح سے تو وہ کیا کریں گے؟ ہمیں نقصان پہنچائیں گے، ہماری تجارت کو نقصان پہنچائیں گے۔ اس لیے دوسری وجہ یہ تھی ان کی اس جنگ کے لیے۔ اور اس کی تیسری وجہ کیا ہے؟ قریش مکہ کے ایک سردار نے مدینہ منورہ کے قریب ایک چراگاہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کے مویشی پکڑ لیے۔ چراگاہ کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پر مویشی یعنی جانور رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو مکہ کے جو کافر تھے ان کا سردار تھا، اس نے اس چراگاہ پر حملہ کیا اور مسلمانوں کے مویشیوں کو پکڑ لیا۔ تو مسلمانوں نے بھی پھر اس جنگ کا ارادہ کر لیا اور انہوں نے اس جنگ کو لڑا جو غزوہ بدر کہلاتی ہے۔ تو یہ جہاد تھا مسلمانوں کے لیے جو انہوں نے اللہ کی راہ میں لڑا کافروں کے مظالم سے تنگ آ کر۔ یہ تھا آپ کا کوسچن 3 کا آنسر۔ پہلا پارٹ، دوسرا اور تیسرا، ان 3 پارٹس کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے۔ اس کا سوال نمبر 4 کیا ہے؟ غزوہ بدر کے کیا نتائج نکلے؟ یعنی غزوہ بدر جو جنگ ہوئی تھی اس کے کیا نتائج نکلے یہ ہم نے بتانا ہے۔ اس کا آنسر ہے صفحہ نمبر 39 پر۔ یہاں پر یہ جو ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے غزوہ بدر کے نتائج، لفظ نتائج جو ہے وہ نتیجہ کی جمع ہے۔ تو نتائج کہتے ہیں جیسے ہم کوئی کام کرتے ہیں اس کے بعد کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلتا ہے نا، کبھی کوئی اچھا نتیجہ کبھی کوئی برا، تو وہی ہم نے بتانا ہے کہ جو جنگ لڑی گئی تھی بدر کی اس کے کیا نتائج نکلے تھے۔ تو اس کا پہلا نتیجہ کیا تھا؟ غزوہ بدر حق و باطل کا معرکہ تھا۔ حق کہتے ہیں یعنی جو اللہ کو ماننے والے ہوں، سچ بات کے ساتھ ہوں ان کو، اور باطل جو جھوٹ کو ماننے والے ہوں ان کو کہتے ہیں۔ تو اور معرکہ کہتے ہیں لڑائی کو۔ تو غزوہ بدر حق و باطل کا معرکہ تھا جس میں حق کو کامیابی ملی، جس میں حق مطلب سچ کو کامیابی ملی اور باطل ناکام ہوا یعنی جھوٹ ناکام ہو گیا۔ اس کا دوسرا نتیجہ یہ نکلا کہ غزوہ بدر میں کفار مکہ کا غرور خاک میں مل گیا۔ جب ان کو شکست ہوئی تو ان کا جو غرور تھا وہ مٹی میں مل گیا اور ان کے زوال کی ابتدا ہوئی۔ زوال کہتے ہیں ان کی ناکامیوں کو، تو زوال مطلب ان کی ناکامیوں کی ابتدا ہوئی۔ تیسرا ہے اس کا نتیجہ، غزوہ بدر میں کامیابی کے بعد اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔
اور اس کا چوتھا نتیجہ کیا نکلا؟ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو کامیابی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے دلائی۔ جب کوئی انسان سچ بات پر ہو، حق بات پر ہو، تو ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ تو جب اسی طرح جب یہ غزوہ بدر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی اور فرشتوں کے ذریعے ان کو اس بدر کی جنگ میں کامیابی دلوائی مسلمانوں کو۔ تو یہ تھا سوال نمبر 4 کا آنسر۔ یہ 4 پوائنٹ آپ نے یاد کرنے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آپ اسے اچھے سے یاد کر لیجئے گا۔ اللہ حافظ۔